السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 255واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا۔ امام زین العابدین نے کہا تھا کہ بیٹا، جب تو کسی شریف پر احسان کرے گا تو وہ تیرا غلام بن جائے گا، اور کمینے اور رذیل انسان پر احسان کرے گا تو اسے اپنا دشمن بنا لے گا۔ مجھے یہ بات آج اس لیے یاد آ رہی ہے کیونکہ آج ہماری قوم کے اندر احسان فراموشوں کی اتنی زیادتی ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی پہ احسان کریں، کسی کا ساتھ دے، حالات میں، مجبوری میں اور پریشانیوں کے وقت میں، جس وقت میں اس کا کاروبار پوری طرح سے ختم ہو گیا، قرضوں میں وہ گر گیا، آپ نے اس کی مدد کی، اس کو کاروبار دوبارہ کھڑا کرنے کے اندر سہارا دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بجائے آپ کا احسان ماننے کے آپ کے اوپر ٹانگ اٹھا کے متنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک مثال نہیں ہے، آج ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد آیا، چونکہ میں 2 روز پہلے ہی ایک نیوز دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ کانپور میں لڑکیوں کے ایک مدرسے کے اندر کسی ٹیچرنی نے، استانی صاحبہ نے ایک بچی کو معمولی ایک لکڑی مار دی، ایک چھڑی مار دی، جس سے اس کے ہاتھ پہ لال نشان بن گیا، جسے ہم لوگ ولانا کہتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکی کی والدہ نے اس چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا ایشو بنایا کہ بازو کے ودھایک کو، اس ایریے کے ایم ایل اے کو، نگر سیوک کو، اس کے علاوہ محلے کے بستی کے لوگوں کو، سب کو جمع کر کے وہاں پہ شور شرابہ دھینگانہ کرنے لگی۔ اس کے علاوہ نیوز چینلوں کو اس نے بلا لیا اور میڈیا کے سامنے رو دھو کر اس مدرسے کی، وہاں کے استادوں کی برائیاں کرنے لگی کہ یہ لوگ بہت مارتے ہیں، بچوں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے مدرسے کے ذمہ دار سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سی ایک لکڑی ماری گئی ہے جس سے لال نشان اس کے ہاتھ پہ ہو گیا ہے، تو اس میں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور میں نے بھی جب وہ نشان کو دیکھا تو میں سوچنے لگا یہ عورت کس دنیا کے اندر جی رہی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، یہ احسان فراموش ٹائپ کی عورت، اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے بچی کو مدرسے والے 2 ٹائم کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے بچی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے ہماری قوم میں ایسے جو احسان فراموش ہے وہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے یا ہماری اولادیں جن مدرسوں میں پڑھتی ہے یا جن اسکولوں میں پڑھتی ہے وہاں پہ اساتذہ ان کے اوپر کیسی محنت کرتے ہیں، مدرسے کے محتمم اور مدرسے کے ذمہ دار کس طریقے سے چندہ جمع کر کے اس مدرسے کو چلاتے ہیں، اور پھر کھلانے کے علاوہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ ماں باپ وہ سارے احسانات کو بھولتے ہیں اور جب اپنی ذات کے اوپر آتے ہیں تو ٹانگ اٹھا کے دھار مارنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا اس عورت نے کیا کہ سارے احسان بھول گئی۔ اور مجھے پتا ہے بہت سارے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے وطن میں بھینس چرانے کا کام کرتے ہیں، کھیت کے اندر کام کرتے ہیں اور گوبر میں لت پت ہوتے ہیں، لیکن یہی مدرسے کے محتمم اور مسجد کے امام صاحب اور عالم صاحب ایسے بچوں کو اٹھا کے ان کو پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ، ناظرہ، پھر حافظ قرآن، عالم دین بناتے ہیں، ان کے پیروں پہ چلنے کے لائق ان کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب ایسے بچوں کو پر آ جاتے ہیں اڑنے کے لیے اور چوچ آ جاتی ہے چرنے کے لیے، تو وہ اسی مدرسے کے خلاف، انہی استادوں کے خلاف، انہی محتمم صاحب کی غیبت اور چغلیوں کے اندر لگ جاتے ہیں اور مدرسے کے مخالف بن جاتے ہیں۔ یہ احسان فراموشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور میں پریکٹیکل اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی چند روز پہلے مجھے ایک مدرسے میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں کے محتمم صاحب جو ہے وہ میرے بہت عزیز دوست تھے، اور میں اپنے ہی کچھ پرسنل کام سے ان کے پاس میں گیا تھا، لیکن آفس میں جب میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پہ
ایک صاحب پہلے سے موجود ہے جو چلا پکار کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. محتمم صاحب ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنا غصے میں دکھ رہی ہے حضرت؟ محتمم صاحب نے کہا، بولے مولوی صاحب ان کا بچہ جس کو کچھ نہیں آتا تھا، میں ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں جواری وصول کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے گوبر میں لت پت ہے، اور میں نے ان سے یہ کہا بھائی اس کو ہمارے مدرسے میں ڈالو پڑھنے کے لیے. تو میں اس کو اپنے ساتھ میں لے کر آیا مدرسے میں. ہم نے یہ بچے کو نورانی قاعدہ پڑھایا، ناظرہ پڑھایا. اب یہ بچہ حافظ قرآن بننے والا ہے، صرف 2 پارے اس کے حفظ کے باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد میں جلسہ بھی ہے، تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا بچوں کے اوپر سختی شروع کر دی ہے تاکہ یہ 2 پارے جو بچے ہوئے ہیں جلد سے جلد ختم ہو سکے اور یہ بچے کو سند مل سکے. اس کے لیے ہم لوگ دوپہر میں بھی پڑھا رہے ہیں اور تھوڑی سختی ہو رہی ہے. تو اب بولے یہ ہمارے جو شعبہ حفظ کے استاد ہے انہوں نے تھوڑا سختی کے اندر 1-2 لکڑیاں یہ بچے کو مار دیے. تو بچے نے فون کرنے کے بعد ابا جان آ گئے، بولے مولانا سے جھگڑے کرنے کے لیے، محتمم صاحب سے جھگڑے کرنے کے لیے. اور وہ جو بچے کے والد صاحب تھے، میں نے دیکھا میرے سامنے کی ہی بات ہے، وہ چلا کے کہنے لگے، بولے میں میرے بچے کو یہاں سے نکال کے لے کے چلے جاؤں گا اور فلانے مدرسے میں اندر لے جا کے ڈال دوں گا. بولے تم لوگوں کا بہت ہو گیا، بہت دیکھ لیا بولے میں نے. تو محتمم صاحب کہنے لگے کیا بہت دیکھ لیا آپ نے؟ یہی دیکھ لیے نا کہ تمہارا بچہ جو گوبر میں لت پت رہتا تھا اس کو ہم نے لا کے نورانی قاعدہ پڑھا کے، ناظرہ پڑھا کے اب حافظ قرآن بنا دیے. یہی تم نے ہمارا دیکھ لیے. مطلب تم ہمارے اب تک کے سارے احسانات کو فراموش کر کے بھول چکے ہیں کہ یہ بچے کو ہم نے یہ لیول تک لے کر آئے، اور اب جب عین پھل توڑنے کا ٹائم آ رہا ہے تو تم ہم کو دھونس دے رہے ہیں. واہ واہ واہ، شاباش. بولے بھائی میں نے تیرے سے بڑا احسان فراموش دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھا. اور واقعی میں بھی میرے محترم بزرگوں، ایسے ہی احسان فراموشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خیر اور عافیت کو اٹھا لیتے ہیں. اور دنیا میں کوئی مدرسہ اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ سختی نہیں ہوتی ہے، سختی کرنا ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں. اگر مدرسے والے لکڑی کا استعمال نہیں کریں گے یا سختی نہیں کریں گے تو یہ بچے مدرسے کو کشتیوں کا اکھاڑا بنا دیں گے. محتمم صاحب اور استادوں کو تو بھاجی منڈی میں لے جا کے کاندے بٹاٹے کے بھاؤ میں بیچ دیں گے، بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سختی کرنا ہی پڑتی ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے مدرسے میں ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھروچ کے رہنے والے تھے لیکن جامعہ حسینیہ راندیر میں نگران بھی تھے، سارے بچوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بڑی کتابوں کے استاد بھی تھے. لیکن 24 گھنٹے آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوا کرتی تھی، اور اسی لکڑی کا یہ ڈر ہوتا تھا کہ صبح 4 بجے جب وہ تہجد کے وقت میں حفظ کے بچوں کو اٹھانے کے لیے آتے تھے تو ان کا اٹھانے کے آنے سے پہلے ہی جب وہ گیٹ کے پاس لکڑی مار دیتے تھے، اس کے بعد دیوار پہ 1-2 بار مارتے تھے، اور کمروں کے پاس جا کے صرف دروازے کے پاس 1 مرتبہ لکڑی مارتے تھے. بس وہ ان کا لکڑی مارنا ہی بچوں کے اٹھنے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس سے پہلے بچے وضو خانے میں پہنچ جاتے تھے. اور اگر کسی دن وہ کسی مسئلے کی وجہ سے یا اپنے کسی چھٹی وغیرہ ان کی رہی اور وہ بھروچ میں رہے اور مدرسے میں نہ رہے تو بچوں کے لیے عید کا دن ہوتا تھا. پھر آرام سے تہجد میں اٹھنے کی بجائے فجر کی اذان کے وقت میں حفظ کے بچے اٹھا کرتے تھے. تو ضروری ہوتا ہے، یہ ہر مدرسے میں سختی ہوتی ہے، مگر ہمارے قوم کے جو احسان فراموش لوگ ہیں جو مکتبوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں استادوں سے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے آتے ہیں، میں وہی دیکھتا ہوں کہ یہ احسان فراموش یہ کیوں بھول جاتے ہوں گے کہ پہلے دن جب انہوں نے اپنے بچے کو اس مدرسے میں یا اس مکتب میں لے کر آئے تھے تو بچے کے منہ میں سے آواز نہیں نکلتی تھی. آج جو وہ پھڑ پھڑا رہا ہے اور طوطے کی طرح سے جو ٹیاں ٹیاں کر رہا ہے وہ اسی استاد، اسی محتمم اور اسی معلم کی محنت کا نتیجہ ہے. مگر آج باپ کو بھی پر آ چکے ہیں اور بیٹے کو بھی چونچ آ چکی ہے. باپ کو پر آ گئے اڑنے کے لیے اور بیٹے کو چونچ آ گئی چرنے کے لیے. اور صرف یہ مدرسوں کی حد تک نہیں ہے، بہت سارے معاملات میں میں نے دیکھا ہوں کہ احسان اگر ہم کسی پہ کریں گے، شریف انسان واقعی میں بھی وہ آپ کی غلام گیری کریں گا. لیکن آج تو ایسے رذیل اور کمینے ہمارے سماج میں بھرے ہوئے ہیں. ایک صاحب، میں کام کے اوپر تھا دوپہر کے وقت میں،
وہ بار بار مجھے فون کرنے لگے، ارے مولانا آپ سے بہت ارجنٹ کام ہے، ارے مولانا آپ سے بہت ارجنٹ کام ہے۔ ارے میں بولا بھائی میرا اپنا بھی پرسنل کام ہوتا ہے، میری اپنی بھی مصروفیت ہوتی ہے، میں آتا ہوں نا مغرب میں، مغرب کے بعد میں آ کے بیٹھو وہاں بات کرو میرے سے کیا ہے، ابھی ذرا کام کرنے دو مجھے، یہ دوسروں کی امانت ہے، یہ وقت بھی میرے پاس میں۔ میں مغرب میں جب پہنچا تو وہ میرا انتظار ہی کر رہے تھے۔ میں نے کہا رکو ذرا ابھی نماز ہونے دو، نماز کے بعد اوپر آؤ مکتب میں۔ نماز کے بعد وہ آئے میرے پاس اور آنے کے بعد میں بیٹھے۔ میں بولا بولو بھائی ایسا کیا تمہارا جو ہے ارجنٹ ایمرجنسی کام تھا؟ بولے کام کچھ بھی نہیں تھا، اصل میں کیا ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سسرے صاحب سے آپ کی جو دوستی آپ کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن، اور آپ ان کی بہت زیادہ عزت بھی کر رہے ہیں اور آپ بار بار ان سے آپ کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ تو میں بولا اس میں بری بات کیا ہے؟ نہیں بری بات یہ ہے بولے اصل میں تم نے ان کو پہچانے نہیں، وہ ایسے ہے ویسے ہے، وہ یہ دھندے کرتے، وہ کاروبار کرتے، وہ بیاج سے پیسے لیتے، وہ ایسا کرتے، وہ ویسا کرتے، اور وہ میرے سامنے 50 ان کی برائیاں شروع کر دیا۔ میں نے کہا بس 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 میرے سامنے برائی مت کرو بھائی، میری ایک عادت یہ ہے کہ تم نے میرے سامنے 1 گھنٹہ بھی تقریر کرے نا تو میرے اوپر رتی برابر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن کر کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی تصور نہیں قائم کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ میرا پرسنل معاملہ کیا ہے اور میرا اپنا پرسنل تعلق کیا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم ان کی برائیاں میرے سامنے بیان کر دو گے تو میں ان کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں گا۔ وہ کمزور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کچے کان کے ہوتے ہیں، کسی نے ان کے سامنے کسی کے بارے میں بولتے ہی وہ یقین آمنا وہ صدقنا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ اکبر ہاشمی ان لوگوں میں سے نہیں ہے، تو تم میں نے کہا میرے سامنے یہ برائی بیان کرنا بند کر دو۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار مگر میرے کو ایک بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ بولے کیا افسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے تم فلانے کھیڑے میں فلانے گاؤں میں بھینسیں چرایا کرتے تھے، کھیت میں ہل مارا کرتے تھے، تمہارے پیر میں 2 نمونے کی چپل ہوا کرتی تھی، تمہارے کھانے پینے کے واندے تھے، مگر یہی تمہارے سسرے صاحب تم کو شہر میں لے کر آئے، میرے سامنے کی بات ہے، میں نے کہا تم کو دھندے کاروبار سے سیٹ کر کے دیے، جو پیروں میں 2 نمونے کی چپل ہوتی تھی اس میں تم کو شوز پہننا سکھائے، جو آنکھ پہ تم پٹے کا پیجامہ پہنا کرتے تھے اس میں تم کو پینٹ شرٹ پہننا انہوں نے سکھائے، تمہاری سائیکل خریدنے کی اوقات نہیں تھی، انہوں نے تم کو بھاری بھاری موٹر سائیکل خرید کے دیے، آج تمہاری عزت ہے، آج تم کو ایک نام سے لوگ پکارتے ہیں، آج تم نے مارکیٹ میں اپنی ایک جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میں نے کہا اس میں رتی برابر بھی تمہارا دخل نہیں ہے، جن سسرے صاحب کی برائی کرنے کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو یہ انہی کا احسان ہے۔ لیکن میں نے کہا یار مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ان اللہ والوں نے تیرے جیسے احسان فراموش آستین کے سانپ کو پہچانے کیسا کیا نہیں، کہ جس کو وہ دودھ پلا پلا کے بڑا کر رہے ہیں آخر میں یہ انہی کو ڈنک مارنے والا ہے بول کے کیا۔ میں نے کہا مجھے تو وہ بات جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھی ہے وہ ہو بہو پریکٹیکل تیرے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو آج میرے محترم بزرگوں یہی حال ہمارا ہو چکا ہے، اس لیے شریف بنو، کمینے اور رذیلوں کی فہرست میں اپنا نام مت لکھاؤ احسان فراموشی کر کے۔ میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کسی نے ہمارے اوپر چھوٹے سے چھوٹا بھی احسان کرا اس کو بڑے سے بڑا سمجھو، اس کی عزت کرو، اس کی اپنے دل کے اندر ایک وقت پیدا کرو۔ یہ رذیلوں کا کام ہے، یہ کسی نے ہمارے اوپر احسان کرا تو بیچارے کی برائی کرنا اور اس کے احسانوں کو بھلا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی احسان فراموشی سے اور رذالت اور کمین پنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور شریفوں کے اندر ہمارا نام لکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔